خوش رہیے، آباد رہیے، دل کے افسانے میں نئی سٹوری پیچیدگیاں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ مقبول خان ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، اسے ریسرچ کرنی تھی ڈیفرنٹ وومن سائیکی پہ، تو وہ ریسرچ کرتا ہے تو اس میں یہ محسوس کرتا ہے کہ کمپلیکیشنز جو ہیں آر ریلیٹڈ ٹو وومن سائیکی۔ تو ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈفرینٹ کھانے والی جگہوں پہ پھر سرچ کرتے ہیں، تو اینڈ پہ وہ کیا اس کا نکالتے ہیں کہ انسان میں دھوکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کر رہا ہے وہ بیزار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے دوری کی وجہ ہے۔ انسان آخرت کو یہ سوچ نہیں رہا کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی انسان جتنا بھی ترقی کر لے، انسانیت انسان کے اندر ختم ہو جائے تو انسان نہیں رہتا۔ اور ریسرچ جو ہوتی ہے انسان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ پازیٹیو انسان کرے گا تو وہ معاشرے کے لیے پازیٹیوٹی لائے گی۔ اگر کوئی نیگیٹو انسان کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ معاشرے میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ پیچیدگیاں، انسان فطرتاً جلد باز ہے۔ وہ ہر اس شے کو پانے کی تمنا کرتا ہے جس میں شر چھپا ہوتا ہے۔ ہر انسان آسانی کو پریفر کرتا ہے۔ مقبول خان ایک آرٹسٹ ہے، اسے ریسرچ کرنی تھی ڈفرینٹ وومن سائیکی پر۔ وہ کرنے نکل پڑا۔ سب سے پہلے وہ کھانے والی جگہوں پر گیا، پھر ہاسپٹل۔ اسے کافی ریسرچ کرنی تھی، ہر طرح کے لوگوں سے ملنا شروع ہوا۔ ریسرچ ایسی چیز ہے جو آپ کو کامل بھی بنا سکتی ہے۔ انسان کامل تب ہی ہوتا ہے جب اس کے اندر مثبت سوچ ہو اور وہ فطرت پر بنی ہوئی چیزوں کو سمجھے اور قبول کرے، اس کے اندر خیر ہو، شر نہ ہو۔ اگر انسان کے اصلی دانت نکل جائیں تو وہ محسوس کرتا ہے مقبول خان کہ مصنوعی دانت بھی لگے، جتنے بھی ایکسپینسو ہوں۔ جو قدرتی دانت کی بات ہے نا، وہ مصنوعی دانت کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے وہ سمجھنے لگا۔ ڈفرینٹ ہاسپٹلس، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ، آج کل مصنوعی اشیاء پر بہت زور و شور ہے، مگر سچی بات تو یہ ہے اس میں سچائی نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی ریسرچ مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس پر انکشاف ہونا شروع ہوئے۔ اب جب کوئی بھی ریسرچ کرتا ہے، جو تحقیق کرتا ہے، اس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر خیر ہے تو وہ تجربہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر اس کے اندر شر ہے تو وہ معاشرے میں فساد برپا کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے مختلف شواہد سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ ہسپتال میں گیا تو سامنے دیکھتا ہے کہ دھوکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ دھوکہ فریب میں مبتلا ہو گیا، مور اینڈ مور۔ حتیٰ کہ وہاں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر ڈینٹسٹ سرچ کر رہا تھا۔ اس نے خود کام فیلنگس اس لیے پریفر نہیں کرتے، ہمیں زیادہ پیسے نہیں ملتے، ہمارا ٹائم جو ہے نا اس پہ زیادہ لگتا ہے، ہم کراؤنس کی طرف آتے ہیں، اس میں پروفٹ زیادہ۔ جب اس نے محسوس کیا، اس ریسرچر نے، یہ سراسر گناہ ہے۔ کسی کا اصلی دانت آپ کے پاس موقع ہے، آپ بچا سکتے ہیں، مگر صرف چند پیسوں کے لیے نہیں بچا رہے۔ پھر وہ مختلف کھانے والی جگہوں پر گیا اور دیکھتے ہیں کہ لوگ بس کھانے کو فن سمجھتے ہیں۔ ایکچولی ہر مصنوعی شے میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کھانا ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ایک فن، مطلب انجوائمنٹ تو نہیں نا ہر وقت کھانوں میں ہوتی۔ اب آپ ایسی خوراک بھی کھا رہے ہیں جو ہر انسان کے لیے ایک جیسی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی۔ کسی کا اسٹمک کوئی چیز ایکسیپٹ کرتا ہے، کسی کا کوئی، جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، مگر وہ کھاتے جا رہے ہیں صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں میں کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب وہ یہ سوچتا ہے اگر ان کے لیے فار ایگزامپل وہ ایک انجوائمنٹ ہے، وہ اہم ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد وہ پھر کیوں بے سکون ہے؟ یہ تو اگر تمنا پوری ہوگی ان کو سکون بھی رہنا چاہیے تھا۔ پھر وہ سوچتا جا رہا ہے۔ انسان جب تحقیق کرتا ہے تو اس کو کبھی کبھی راتوں کو بھی جاگنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تجربے کے بغیر بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کا غرور کرتے ہیں وہ آر ایجوکیٹڈ۔ ڈیفینیٹلی جو ریسرچ کر رہے ہیں بھائی وہ بھی ایجوکیٹڈ ہی ہے فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ اب یہاں وہ سوچتے ہیں اگر سیلاب آ جائے، انسان کو تیراکی نہیں آتی تو پانی میں ڈوب جائے نا، جبکہ ایک انسان کو آتی ہے خود بھی بچے گا اور کوشش کرے گا دوسروں کو بھی بچائے۔ ظاہری بات ہے موت زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بٹ تجربہ جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ اب انسان پڑھا لکھا ہو، وہ یہ کہہ دے انسان، اس کے پاس معلومات تو ہوں مگر اس کے پاس پریکٹیکل تجربہ نہ ہو کہ انسان کو کیسے بچانا ہے، پریکٹیکل نہ کر سکے، اس بات کو سمجھنا شروع ہو گیا، دھوکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا اس نے
جو سرچ کر رہا تھا اس نے کیا دیکھا کہ ریزن کیا ہے، وشز اور اللہ تعالیٰ سے دوری کہ کرتا ہے کہ جب زمین میں فطرت کی جگہ مصنوعی چیزیں بڑھ جائیں تو فساد بڑھ جاتا ہے. وہ جتنی جلدی پھولتا ہے ایکچولی شر، اتنی جلدی شر ختم بھی ہو جاتا ہے. شر دیکھنے میں تو بہت بڑا لگتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ پہ طاقت دکھاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ محسوس کرتا ہے پچھلی قوموں کو انبیاء کرام نے سمجھایا فطرت سے ہٹ کر کچھ بھی نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. انسان شر کی طرف بڑھتا ہے، پھر اوپر والا انسان کو اس کی اوقات دکھاتا ہے اور وہ سوچتا جا رہا ہے. ریزن جب ہم فطرت کی بنائی ہوئی اشیاء کی جگہ مصنوعی چیزوں کو لاتے جائیں گے اور یہ بھول جائیں گے ہمیں واپس بھی جانا ہے. اس سے انسان یہ بھول جاتا ہے ہمارا پرپس کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ تو ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے. آج کل ڈیفینیٹلی لوگ ظاہری نمود و نمائش میں پھنستے جا رہے ہیں، سادگی ختم ہوتی جا رہی ہے. انسان جتنا ترقی کر رہے ہیں اتنا انسانیت سے دور ہے. اس سے جو باتیں ہمیں بتائی گئیں، انبیاء نے اپنی قوموں کو بتائی، وہ حقیقت ہے. وہ مختلف جگہوں پر گیا، اس نے محسوس کیا. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ جو بھی مہربانی ہے، جو بھی مہربانی ہے وہ اوپر والا کرتا ہے. انسان کا سانس آنا بند ہو جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ ترقی جتنا بھی کر لے، یہ بھی حقیقت ہے، مرنا سب نے ہے. جب اسے سچ مکمل کی تو اس نے محسوس کیا لوگ جو بات کرتے ہیں نا اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے جو بات تم کرتے ہو وہ پوری نہیں کرتے. دھوکہ بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی انسان بیزار ہے. انسان کے چھپے ہوئے جو گناہ ہے نا وہ اسے بیزار کرتے ہیں. اس نے ریسرچ میں یہ محسوس کیا. رزلٹ کیا ہے؟ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے اندر جو خیالات ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں وسوسوں میں ڈالتے ہیں. ہر وقت ہمارے اندر کچھ نہ کچھ. خوش رہیے، آباد رہیے. نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. رابیل کے چینل کو سبسکرائب